اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ ماہر نفسیات ہیں جی، ہمارے معاشرے میں اتنا ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, ہم ہر چیز کو اپنے ذہن پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں, ہم لوگوں نے اپنی ہی زندگی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں ہم دن بہ دن نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یہ تو آج کل اس پہ بات زیادہ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے لیے اپنے مسائل بہت زیادہ انکریز کر لیے ہیں. وہ ایک کہتے ہیں نا پروورب ہے کہ بعض اوقات ہمیں اللہ نے کچھ مصیبتیں جیسے سیلاب, بارشیں اور اس طرح کی چیزیں جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہم خود اپنی زندگی میں خراب کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری زندگیوں کا جو 50% دار و مدار ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم اپنے مریضوں کو ایک سرینٹی پریئر سکھاتے ہیں جس میں ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ سے وہ صبر اور وہ اطمینان مانگیں کہ آپ ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکیں جن چیزوں پر آپ کا بس نہیں ہے, وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہیں, اور پھر آپ ایسی کریج مانگیں کہ آپ ان چیزوں کو بدل دیں جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے, جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں وزڈم ہی نہیں, ان دونوں چیزوں میں فرق ہی پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ڈومین میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہمارے اختیارات ہیں. ہم بستر سے اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے, ہم موبائل کی بیپس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتے. اس کے بعد ہمیں زندگی سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں کوئی زیادہ اچھے نتائج نہیں دے رہی ہے. تو پھر وہ جو سٹریسرز اور وہ پریشرز بلٹ ہوتے ہیں کہ آپ زندگی میں جہاں بھی ہیں, ڈیولپمنٹل جس بھی سٹیج پہ آپ اس وقت موجود ہیں, آپ اس کے اگر ویئر اباؤٹس کو نہیں نبھاتے تو پھر آپ سٹریس میں آتے ہیں, آپ پھر پریشر میں آتے ہیں. اچھا میں یہ اس طرف دوبارہ آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ مختلف کلچر اور بیک گراؤنڈس کے لوگوں سے ملنا آپ کے ذہن پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہمیں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے, کیونکہ جب ہم ایک ہی گروپ میں رہتے ہیں نا تو ہماری مثال کنویں کے اس مینڈک کی طرح ہے جس کا آسمان بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. اللہ کے آسمان تو بہت واسٹ ہے, اور ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ہی ہوتی ہے. ہماری کمیونیکیشن اوپن ہوتا ہے, ہمارا برین اوپن ہوتا ہے, ورنہ ہم اپنے ہی گروپ کے اندر اپنے ہی تعصب کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی. جیسے دیکھیے نا, آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے, اور اگر آپ کا جو تعلق ہے وہ دوسری نیشنز کے ساتھ نہیں ہوتا تو نہ آپ بزنس کرتے ہیں, نہ آپ ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں, نہ آپ زیادہ کوالٹی آف لائف کو پرسیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ بس اپنے ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسری نیشنز کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسری نیشنز ہو گئے یا ہم اپنے سے تھوڑا سا اوپر والے طبقے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں یہ وہ لو سیلف اسٹیم ہے جو کسی کا ہو سکتا ہے, اور اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں تو پھر آپ کو اپنے اس فیئر کو ایکسپوز ہونے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا, اور آپ اس چیز پہ اوور کم ہی نہیں کر سکیں گے. جیسے میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہائر اسٹڈی کو دوسرے ملکوں میں جا کے پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ان کی شخصیت سازی میں آپ ویک رہ گئے, اگر آپ ان کو کلچرلی کراس کلچرلی ان کو ڈیل کرنا نہیں سکھائیں گے تو پھر یہ وہاں جا کے کسی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. اور میں ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو بتاؤں تو 100% جو لوگ یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو بچے, ان میں سے 70% ڈرگس کا, اسٹریس کا, ادر دین ڈس آرڈرس کا شکار ہو کے واپس آ جاتے ہیں. صرف 30% بچے ایسے ہیں جو کہ جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد پورا کر کے تو واپس آتے ہیں. تو یہ بڑا ہائی ریشو ہے کہ ہم کلچرل باؤنڈنگ, کلچرل نارمز, اور جب دوسرے کلچر میں جا کے ان چیزوں کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب جگہ, یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے کلچر کی برائی یہاں پہ اس وقت بیٹھ کے کر رہی ہوں, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ دوسرے کلچرز کے بارے میں بھی ججمنٹ بنائیں, دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں, تو وہ بھی ہمارے کلچر کے بارے میں نہیں جانتے. جیسے مجھے اتفاق ہوا کچھ ایسے کیسز کو دیکھنے کا
جو انٹرنیشنلی باہر سے ڈائگنوز ہو کے پاکستان واپس آئے تھے. جیسے ایک بچہ تھا, اسے ویسٹ میں لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ڈائگنوز کیا گیا. تو جب میں نے اس کا پاکستان میں سارا انوائرمنٹ چیک کیا, میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بزنس بھی کر رہا ہے, وہ اپنے معاملات بھی ٹھیک سے نبھا رہا ہے, صرف وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھا, وہ وہاں کے سائیکالوجسٹ کو زیادہ اچھا جواب نہیں دے سکا, اس کو لینگویج بیریئر تھا. تو انہوں نے اپنے کلچر کے اکارڈنگلی اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کا ٹیگ دیا. اسی طرح ایک خاتون تھیں جن کو ویسٹ میں ان کے بچے ان سے لے لیے گئے تھے, ان کو ایک میجر تھاٹ ڈس آرڈر کے ساتھ رینک کر دیا گیا تھا وہاں کے ہاسپٹل میں. تو جب میں نے یہاں پر ان کو چیک کیا, ان کی ڈائگنوسس کے لیے ان کی اسیسمنٹ بنائی, تو مجھے اس بیماری کا ایک بھی سمٹم نظر نہیں آیا. تو جب میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ یہ پھر اتنا فرق کیوں, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کلچر میں جو چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بعض اوقات ان کو فکس کرنے کے لیے غصہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم ڈانٹ ڈپٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. تو جب ان چیزوں کو اس کلچر میں جا کے اسیس کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں بیمار کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ باہر کے کلچر میں بچوں کو ڈانٹا نہیں جاتا؟ نہیں ڈانٹا جاتا. وہاں کے بچے بہت امپاورڈ ہوتے ہیں, شروع سے ان کو ان کے اب یہ دیکھیں کہ وہاں کے بچوں کو تو وہ پیدا ہوتے ہیں باندھ کے اکیلے کمرے میں پھینک دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو اکیلے بچے کو, یہی جو فرق آپ بتا رہی, یہی تو کلچرل ڈائیورسٹی ہے جس میں کہ ہم سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسی طرح اگر میں ود ان دا کنٹری بھی بات کروں تو ہمارے ملک میں جیسے مسلمان ملکوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ, اور ہم جس فرقے میں ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک, ہمارا فرقہ ہی ٹھیک ہے, باقیوں کا فرقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آتا, ہم اسے کافر قرار دے دیتے ہیں, ہم لوگ اپنا وہ بالکل جنت اور جہنم کا کارڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ آپ اگر بغیر تعصب کے اگر آپ کلچرل کمپیٹنسی کے ساتھ کسی دوسرے فرقے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مذہب کسی کا بھی غلط نہیں ہوتا. مذہب تو ہوتا ہی اس لیے کہ وہ آپ کی ویئر اباؤٹس کو فکس کرے, اور ہر شخص کے جو ریلیجیس کانٹینٹ ہے, جو اس کا اپنے گاڈ سے تعلق ہے, وہ پیور ہوتا ہے, وہ خوبصورت ہوتا ہے, وہ شاندار ہوتا ہے. لیکن ہم یہ جو ان گروپ کی سائیکالوجی میں پھنسے ہوئے نا, جس میں ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے, کوئی اور جو کرے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے اپنے ہی گھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ بیٹا جو جہاں پہ ہے وہ ٹھیک ہے, جیو اور جینے دو, یہ والا اگر ہم اپنی لائف میں ایڈ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری زندگیاں بڑی آسان ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور یہ جو کانسیپٹ ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ٹاکسک شیم ہم ان کو انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان میں کوئی نہ کوئی تعصب ڈال رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم رشتہ داروں کے بارے میں, محلے داروں کے بارے میں, اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں, بالکل پھپھوں کے بارے میں ہم جو تعصبات انہیں دے رہے ہوتے ہیں, ہم جو انہیں نفرت کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز نہ ہمارے فائدے میں جاتی ہے نہ بچوں کے فائدے میں جاتی ہے. جو بہترین چیز آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا, وہ پیار کرنا ہے, بیکاز یہ واحد ویپن ہے جو اس ارتھ کو سیو کرے گا الٹیمیٹلی, ورنہ تعصب نے, نفرت نے ہمیں دیا تو کچھ بھی نہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا جب کہ گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے تو رنگ و نسل, کلاس, جنسی اختلاف جیسے عوامل خواتین کے تجربات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, خواتین ہو یا مردوں, خاص طور پہ خواتین, بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کانفیڈنٹ ہو کے بہت سارے فیصلے کریں, کیونکہ خواتین بہت بدنام ہو چکی ہیں. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ خواتین کا جہاں لفظ آتا ہے عورت, تو وہاں پر ایک بڑا سم سا ورڈ آ جاتا ہے کہ یہ تو پاگل عورت ہے, کیونکہ ان کے جو رویے ہیں وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت دفعہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ مردوں کا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے, وہ رنگ, نسل, زبان کے تعصب کے بغیر لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ خواتین کی جو ٹیریٹری ہے, ان کا جو سپین ہے لائف کا, وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے, اور اگر آپ یہ بات محسوس کریں کہ جو خواتین ایکسپوئر کے ساتھ ہیں, جو زیادہ لوگوں سے ملتی ہیں, جو تعصب میں نہیں جاتی,
ان کی ذہنی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بہت مناسب ہوتا ہے. لیکن ہم گھر میں بیٹھ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں فلاں کی عورت دیکھیں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, آپ تو ایسی ہیں, وہ فلاں کی بیوی جو ہے وہ تو بہت اچھی ہے. ہم اس طرح سے اپنی ہی گھر کی عورت کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم لوگوں نے اپنی بیوی کو ایک باندھ کے رکھا ہوا ہے نا. تو باہر کی عورتیں اگر ہم دیکھ لیں, جیسے بیک ورڈ ایریا سے ہم لوگ نکل کے آ جائیں, بڑے شہروں میں آ جائیں, بڑے شہروں میں عورتوں کو بہت آزادی حاصل ہے ہر طرح سے, لیکن بیک ورڈ ایریاز میں عورتوں کو اس طرح سے آزادی حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ بول سکیں یا وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لیں. اچھا, میں ایک چھوٹا سا ٹپ دینا چاہوں گی یہاں پہ عورتوں کو کہ اپنے رائٹس لینے کا طریقہ ہمیشہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے فرائض میں 100% ہوتے ہیں تو آپ کا حقوق لینے کا سپین انکریز ہوتا جاتا ہے. تو میں نے جن عورتوں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں نے پریورٹائز کرتے دیکھا ہے کہ میں اپنے حصے کا کام پورا کروں, تو میں نے دیکھا ہے کہ قدرت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے اور ان کا سپین جو ہے وہ انکریز کر کے دیتی ہے. اور میں اگر آپ کو یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن بھی دوں تو مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ ویل بینگ کے ساتھ ہے, زیادہ اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے, تو میں ان کو یہ کرائٹیریا بتاتی ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی صرف بہتر گزار رہا ہے تو اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایک نارمل ایکسٹینٹ پہ ہے. لیکن اگر وہ کسی ایک کی ذمہ داری لیتا ہے, 2 کی ذمہ داری لیتا ہے, 3 کی ذمہ داری لیتا ہے, جتنی زیادہ افراد کی زندگی کو بہتر کرنے کی ذمہ داری کوئی انسان لیتا ہے اتنا وہ مینٹلی ویل بینگ ہے. یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ کا سپین آٹومیٹکلی انکریز ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو بہتر نظر آتے ہیں, آپ کی مینجمنٹ لوگوں کو اچھی نظر آتی ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ کو پاور بھی دیتے ہیں اور آپ کو ڈیسائسو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی زندگی کو مینج نہ کر پا رہا ہو, چیزوں کو ٹھیک نہ کر پا رہا ہو, اپنا ود ان دا سیلف موڈ بہتر نہ کر پا رہا ہو, اور وہ یہ توقع رکھے کہ جو فیصلے کی سیٹ ہے وہ گھر میں بھی مجھے دے دی جائے گی, ورک پلیس پہ بھی مجھے دے دی جائے گی, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولا علی کا قول ہے کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا تبلیغ کا طریقہ بتا دیں, تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تبلیغ آپ اپنے وجود کے اوپر کریں تاکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں. آج ہمارا پرابلم ہی یہ بن گیا ہے, کلچرلی پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے رویے ٹھیک ہو جائیں, وہ اچھی بات کرے, وہ خرابیاں نہ کرے, لیکن واٹ اباؤٹ مائی اون سیلف, کہ میں اپنے بارے میں سارے ڈیسیژنس پینڈنگ ڈال کے پیچھے چھوڑ کے, یا پھر ہم غصے میں بول دیتے کہ ساری غلطی ہی میری ہے. ہاں, وہ ایک طنزیہ جملہ ہے. اگر ہم مان لیں کہ غلطی میری ہے تو لیکن ہم مانتے تو ہیں نہیں, ہم لوگ طنزیہ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ساری غلطی ہی میری ہے. اچھا, ایک اور بات کہ آج کل دوسری شادی کا بڑا رواج ہے یا ملٹیپل افیئرز بہت چل رہے ہیں, تو ہماری عورتیں جو گھر میں بڑی میلی کچیلی سی بن کے رہ رہی ہوتی ہیں, کسی شادی پہ جانا ہو, اسپیشلی کسی امیر کی شادی میں جانا ہو, وہی عورت اپنا رنگ روپ ایسے بدلتی ہے کہ بندہ ہی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میری ہی بیوی ہے. کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ دیکھیں, بات وہی آ جاتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نیڈز کو ڈیفائن کر کے, اپنی اور اپنے اسپاؤس کی نیڈز کو ڈیفائن کر کے ان کو ترجیحاتی بنیادوں پہ رکھیں. بعض اوقات کسی ہسبینڈ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی. جیسے میں اگر کسی دن لپسٹک ویئر کروں تو میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج خیر ہے, یہ بدلاؤ آپ میں کیوں آ گیا, کیونکہ ان کی ایسی کوئی نیڈ نہیں ہے, اور نہ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی خاتون کی طرف کبھی اٹریکٹ ہوتے ہیں جو لپسٹک یا میک اپ کے ساتھ ہیں. تو میری زندگی میں وہ پریورٹی نہیں ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی کی بھی زندگی میں وہ ترجیحات نہ ہوں. تو پھر آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جب کمپیٹیبلٹی ڈرا کرنی ہے تو آپ کو ان چیزوں پہ ضرور نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ان کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, کیونکہ آل الون آپ ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ڈرا کیا ہے. ان کے ساتھ ان کی زندگی میں بہترین وقت ان کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بڑا شاندار رشتہ ہے. اللہ نے جب رشتے تشکیل دیے تو صرف ایک رشتہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, باقی رشتے خود بخود بنتے گئے.
اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ کمپینین شپ کا، کمپیٹیبلٹی کا رشتہ ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب حضرت آدم کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت آدم بہت آوازار سے پھرتے ہوں گے، مکھیاں مارتے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا تو اللہ نے ایک کمپینین دیا، بی بی حوا کو پیدا کیا، اور تاکہ آدم کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکے، اور اسی کمپینین شپ کے ساتھ انہوں نے جنت کو تو بے شک چھوڑا، لیکن انہوں نے اس دنیا میں اپنی جنت بنانے پہ کام شروع کر دیا۔ لیکن آج ہم اسی ایک رشتے سے اتنی مار کھا رہے ہیں کہ ہم بنی بنائی جنت کو بعض اوقات جہنم میں تبدیل کرتے ہیں، تو پھر یہ کمپیٹیبلٹی ڈرا کرنی بہت ضروری ہے۔ کس طرح سے ہم کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا ہسبینڈ بھی ہمارا رہے اور عورت کو بھی ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ باہر کہیں نہ جائے، کسی اور عورت کی طرف مائل نہ ہو؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل میں نے آپ کو جو بتایا کہ مائنڈ ریڈنگ کرنی ہے، آپ کو اپنے شوہر کی پسند ناپسند کو خود جج کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا ہے، اور محبت سے اور عزت سے۔ جو میں ایک بات آپ کو بتاؤں تو محبت تو ایک کامن سا فیکٹر ہے، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈرا کرنی پڑے۔ جو مین پرابلم ہے نا، جس پہ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے، وہ عزت ہے۔ اگر میرٹل ریلیشن شپ میں ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، ان کی پسند ناپسند کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے، ان کی شخصیت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر ہم ساری عمر ایک ٹریپ میں ہی گزارتے ہیں۔ پھر ہمیں سے لگتا ہے کہ بس، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بس بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، بس ہم فیملی کی خاطر کمپرومائز کر رہے ہیں، اور حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے پاس ایک اتنا واسٹ چینل ہے کہ آپ کو ایک پرسن ایسا مل گیا ہے، جبکہ یہ پرسن بھی کون سا پرسن ہے جس کے بارے میں اگر میں مذہب سے بھی مدد مانگوں تو مذہب بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی جوڑوں میں کیا ہے، یعنی وہ جو جوڑا آپ کو یہاں پہ ملا ہے، جو آپ کے جوڑوں میں بیٹھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی پیدا ہونے سے پہلے آپ کو اس کیپیسٹی میں ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور وہ پرسن آپ کے ساتھ ویل سنکرونائزڈ ہے، اور یہ کس کا ڈیسیژن ہے؟ یہ اس کا ڈیسیژن ہے جس نے آپ کو اور اس کو تخلیق کیا ہے ایک ساتھ رکھ کے۔ اب آپ سمجھ نہیں پا رہے تو یہ پرابلم پھر آپ کا ہے۔ ایک اور چیز، آج کل ہر بچہ اگر آپ دیکھیں 18 سال کے لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، سلیپنگ پلز لے رہے ہیں یا مختلف نشوں میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کس طرح سے ہم سلیپنگ پل سے خود کو بچا سکتے ہیں، چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ جب تک سلیپنگ پل نہیں لینی آپ سو ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اصل میں یہ موڈ کا پینڈیمک ہے، یعنی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس میں ہم سب بور ہونا نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا وقت موڈ جو ہے وہ مینیج ہی ہوتا رہے، موڈ جو ہے وہ انٹرٹین ہی ہوتا رہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم ہوٹلز میں کھا رہے ہیں، ہم شاپنگ مالز میں گھوم رہے ہیں، ہم شاپنگز کر رہے ہیں، ہم اوور نائٹ ٹیلی فونک بات چیت کر رہے ہیں، ہم چیٹ رومز پہ ہیں، میسنجر پہ ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں یہ موڈ کا پینڈیمک ہے، ہم سب موڈ کے ٹریپ میں ہیں۔ تو جب موڈ کے ٹریپ میں کوئی انسان جاتا ہے تو موڈ کبھی بھی مینیج نہیں ہوتا۔ موڈ وہ مچھلی ہے جو ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے، جتنا آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ہم بہت ساری چیزیں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ چیزیں اپنا مزہ کھو دیتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس موڈ آلٹرنگ سبسٹینس ہوتے ہیں۔ پھر ہم بعض اوقات نیند کی گولی کھا کے، بعض اوقات کچھ ایسے سبسٹینسز کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارا موڈ بہت اچھا کر دیتی ہیں فار دا ٹائم بینگ، لیکن یہ بات لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ یہ تو پھر اس ٹریپ میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جہاں آپ نے باقی ساری چیزوں کو کر کے نقصان اٹھا کے دیکھ لیا ہے کہ ان چیزوں سے ایٹ دا اینڈ آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ جو سبسٹینسز ہیں، یہ جو میڈیسن ہیں، یہ جو ٹیبلٹس ہیں، یہ جب آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یہ شروع میں آپ کا ہی پلیئر سینٹر ہٹ کرتی ہیں۔ چلیے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک
اچھا سا پیغام جس سے آپ کی زندگی تھوڑی سی حسین ہو جائے. ہاں ایک اچھا سا پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں ایکسیسیبلٹی سے پرہیز کریں. کسی بھی چیز کو خود جج کریں کہ اگر اس کی زیادتی آپ کی زندگی میں ہو گئی ہے, وہ چاہے کوئی ریلیشن شپ ہے, وہ کوئی میڈیا ہے, وہ کوئی سوشل نیٹ ورک ہے, وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی آپ زیادتی دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہاں پر اپنے آپ کو روک لگانے سے آپ کوئی زیادہ بہتر زندگی گزارنے کی سائڈ پہ جائیں گے. اور اگر آپ کا بس آپ کے اوپر نہیں چل رہا تو ہمارے نزدیک نا ہم اس چیز کو ہی بیماری کہتے ہیں. یعنی مینٹل ہیلتھ کی اگر میں ڈیفینیشن ایک آپ کو اور دوں کہ جب بھی ہماری آئیڈیل سول میں بہت شاندار معلومات ہوتی ہیں, ہم آئیڈیلی بہت پرفیکٹ بینگ ہوتے ہیں, لیکن ہماری پریکٹیکل سول اور آئیڈیل سول میں گیپ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے. ہم وہ چیزیں نہیں کر پا رہے جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں یا کر کے ہمیں فائدہ ہوگا. تو پھر ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں اور اس کی مدد لے کے ایک ایسا اسٹیچ ان ٹائم کریں جو کہ آپ کو آگے چل کے بہت ساری مصیبتوں سے بچا لے گا. ٹھیک ہے, آپ عطر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.